غار ثور کا عظیم معجزہ۔ تاریخ اسلام کا وہ سفر جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک ابدی لکیر کھینچ دی۔ جب مکہ کی گلیاں خون کی پیاسی تھیں اور کفار مکہ نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ناپاک منصوبہ بنا لیا تھا، ایسے میں اللہ کا حکم آیا، اے محبوب، اب ہجرت کا وقت ہے۔ لیکن اس سفر ہجرت کی پہلی منزل کوئی لمبا راستہ نہیں، بلکہ مکہ سے چند میل دور جبل ثور کی ایک تاریک غار تھی۔ روانگی اور غار تک رسائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکلے۔ یہ سفر آسان نہ تھا، دشمن پیچھے تھے اور راستہ پتھریلا۔ حضرت ابوبکر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، اس خوف سے کہ کہیں سے کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ جب غار ثور پر پہنچے تو صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ٹھہریں، پہلے میں اندر جا کر صفائی کر لوں۔ غار کے اندر کا منظر اور صدیق اکبر کی محبت۔ حضرت ابوبکر نے غار کو صاف کیا، اپنے کپڑے پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا تاکہ کوئی موذی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تو وہاں اپنی ایڑی رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے زانوں پر سر رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ اسی دوران ایک سانپ نے حضرت ابوبکر کے پاؤں پر ڈسا۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کی، اللہ کے رسول، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک زخم پر لگایا اور معجزہ دیکھیے کہ سارا زہر پل بھر میں ختم ہو گیا۔ مکڑی کا جالا اور کبوتر کے انڈے۔ باہر کفار مکہ نشانات قدم ڈھونڈتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ وہ اتنے قریب تھے کہ اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لمحے اللہ نے اپنی قدرت کا معجزہ دکھایا۔ ایک مکڑی کو حکم ہوا کہ غار کے دروازے پر جالا بندے اور ایک کبوتر نے وہاں انڈے دے دیے۔ جب کفار وہاں پہنچے تو جالا دیکھ کر کہنے لگے، اگر یہاں کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے کمزور ترین جالے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اختتامیہ۔ 3 دن اور 3 راتیں اس غار میں گزاری گئیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نصرت الہی کی عظیم داستان رقم ہوئی۔ غار ثور کا یہ معجزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل صدائے ظہور کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔